جناب صدر مجلس، محترم اساتذہ کرام اور والدین اور میرے ہمدرد ہمسفر ساتھیوں، السلام علیکم۔ انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، یا اس وقت افلاق میں تکبیر مسلسل، یا خاص کیا ہو اس میں تحریر مناجات، وہ مذہب مردہ خود اگر و خدامت، یہ مذہب اللہ جماعتات و نبادات۔ چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پر، چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پر، خودی بیچ کر تو اپنی میں کبھی جھک نہیں سکتا۔ مٹنے کو میری دنیا بھی مٹ جائے گی ایک دن، مٹنے کو میری دنیا بھی مٹ جائے گی ایک دن، لیکن تاریخ کے اوراد سے میں کبھی مٹ نہیں سکتا۔ جناب صدر اور والدین، اساتذہ، آج میرے اسپیچ کا عنوان ہے یوم آزادی اور آج کا طالب علم۔ جناب صدر، آزادی بااختیار ہونے کو کہتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزادی ایک احساس کا نام ہے، اور جس قوم میں احساس آزادی زندہ ہوتا ہے وہ قوم آزاد مرنا اور آزاد جینا پسند کرتی ہے، لیکن جس قوم کا احساس مر جائے وہ قوم وقت سے بے نیاز تباہ ہو جاتی ہے۔ اور افسوس کہ آج کچھ ایسا ہی حال جان سے پیارے ملک پاکستان کا بھی ہے۔ جناب صدر، کسی بھی قوم کے روشن مستقبل اس کی نوجوان نسل ہوتی ہے، اور انہی نوجوانوں کو اقبال نے شاہین کہا ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان نے انہی نوجوانوں کو تعلیم پر توجہ دینے کی ترغیب کی، جنہوں نے اس ملک کو حاصل کیا۔ وہ ان کی کسی زمانے میں طالب علم تھے۔ قائد کا فرمان ہے، نوجوان طلباء قوم کے روشن مستقبل کے معمار ہے، نوجوان طالب علم اقبال کی شاہین ہے۔ میرے نوجوان طالب علم ساتھیوں، آپ ہی اس ملک کے محافظ ہیں، آپ ہی اس میں معمار ہے، اقبال کی شاہین ہے، قائد کا سپاسالار ہے، آپ ہی میں میجر عزیز بٹی شہید ہے، آپ ہی میں کیپٹن کرنل شیر خان شہید ہے، آپ ہی میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم ہے، آپ ہی اس ملک کے چلانے والے، بچانے والے اور حفاظت کرنے والے ہیں۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباتو ہے، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوبے کو باتو ہے، مکہ پانی مکیانی اصل میرا ابر میرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو جانتا تو ہے۔ جناب صدر، لیکن میں آج کے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں وہ ہینڈری کانوں میں ٹچ موبائل ہاتھ میں ٹک ٹاک اور پبجی گیمز کھیل رہے ہیں۔ محنت اور مشقت ختم ہو گئی، تعلیم اور پڑھائی سے رشتہ ٹوٹ گیا، وقت برباد ہونا لازم ہو گیا۔ کیا خوب کہا ہے، اقبال تیری قوم کا اقبال ہو گیا، ماضی کو سنہرا کا مگر حال ہو گیا، وہ روب وہ دبدبا وہ جلال ہو گیا، وہ حسن بے مثال وہ جمال ہو گیا۔ جناب صدر، جس مقصد کے تحت یہ ملک بنا ہے اور ہمارے استاد نے قربانیاں دی اور اس بار گلستان کو اپنے منہ سے سیراب کیا، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اسی مقصد کے حصول کے لیے محنت کو مشقت کرے۔ یہ ملک ہمارے پاس امانت ہے، ہمارے بزرگوں کی امانت ہے، اور میں بتانا چلوں کہ وہ مقصد کیا ہے، آزادی کا مقصد کیا ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی سرزمین پر چین، امن، سکون اور راحت ہو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ مقصد ہے جو میرے قائد کا مقدس مقصد تھا کہ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک ایسی سرزمین کا ٹکڑا چاہیے جہاں پر وہ چین، امن، سکون اور راحت کے ساتھ رہتے ہوئے دین اسلام کے سنہری اصولوں کو اپناتے ہوئے آزادی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ جناب صدر، اب یہ ہے ہماری منزل، اب تک ہم اپنے منزل کو پہنچے نہیں، ابھی تک اس کا حصول باقی ہے، ابھی منزل باقی ہے، اور انشاءاللہ